اگلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں لگائی تھی، تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے کہ حجر اسود ہے تو ہم بزرگوں کی چوکھٹ کو چوم سکتے ہیں، قبروں پہ ٹہنی ضرور لگائیں آپ، پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں آپ دو قبروں کے پاس رک کے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا، پھر آپ نے ایک ٹہنی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی، اس کے دو حصے کیے، اس پہ ڈال دی، دونوں پہ لگا دی، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس میں اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پہ بھی کوئی ٹہنی لگا دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی، اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیاہ فام، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، مسلم میں ڈیٹیل ہے، فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، 2-3 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کے آرام میں اس کو خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا، چلو مجھے اب اس کی قبر پہ لے جاؤ، آپ قبر پہ گئے، جا کے جنازہ پڑھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا۔ اب یہ بڑا ہے، سبحان اللہ بھی ہے اور استغفر اللہ بھی پڑھیں، کہ وہ قبریں بریلوی دیوبندی والے حدیثوں کی نہیں تھی اور کافروں کی بھی نہیں تھی، کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچ ہی نہیں سکتا، جو شرک پہ مرا ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا، وہ تو قرآن میں سورہ التوبہ میں باقی جگہوں میں بھی آیا کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہونی، اور سورہ توبہ میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں اللہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا، یعنی وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے، یعنی اصحاب تھے، تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بچ جائیں گے، جنہوں نے حضور کی صحبت بھی کی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کی قبریں جو نور سے بھری گئی ہیں، تو اس لیے وہ ٹہنیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک برکت ہے۔ اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے، ٹہنیاں لگائیں، پھول پھینکنا نہیں ہے، یہ تو بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں، جا کے ایک پوری انڈسٹری پھولوں کی بنا لی ہے آپ نے، وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شب رات کے اوپر ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، عید کی راتوں میں ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ٹہنی تو مفت مل جاتی ہے میرے بھائی، کہیں سے بھی کاٹیں، اور بلکہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سرانے کی سائڈ پہ کوئی لوگ عموماً ایک لکڑی اور ٹہنی گاڑ دیتے ہیں قبر کی نشاندہی کے لیے، جائز ہے۔ اگر کوئی آفاقی جو اہل حل میں سے نہ ہو مکہ پہنچ کر احرام باندھے اور میقات سے باندھنا بھول جائے تو کیا کفارہ ادا کرے گا؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ آفاقی جو ہے وہ اتنی دور سے جا رہا ہے، ایسی کون سی آفت اسے آئی ہوئی ہے کہ وہ اس احرام باندھنا ہی بھول گیا، مطلب اتنا بڑا کام کر رہا ہے، تو مطلب یعنی یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ گھر سے نکلا اور وہ کہ جی میں کپڑے پہننا ہی بھول گیا ہوں، یعنی ایک بندہ حج کی نیت سے نکلا ہوا ہے، وہ تو یہاں سے لوگ یعنی احرام کی فکر پڑ جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہ کس طرح بھول گیا ہے؟ یہ اصل میں بھولے نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ سعودی حکومت سے چوری چھپے یہ حج عمرے کر رہے ہوتے ہیں، حج کے دنوں میں وہ سعودی لوگوں کو اجازت نہیں نہ دیتے وہ رش کو کم کرنے کے لیے، تو یہ کیا کرتے ہیں وہ ٹیکسیوں میں چھپ چھپا کے جاتے ہیں، احرام پہنا ہو تو وہ پکڑے جاتے ہیں، تو پھر احرام وہ نہیں پہنتے، وہ آگے جا کے نا پھر کہتے نہیں ایک دم دے دیں، اس طرح حج عمرہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی جینونلی بھول گیا وہ ایک لادا معاملہ ہے، وہ پھر ایک دم دے دے، یعنی ایک بکری یا بکرا اہل یعنی حرم کی حدود کے اندر وہ قربان کر دے اور باقی وہ فوراً احرام باندھ کے تو اپنے معاملات شروع کر دے۔ کیا چیز باہر تو پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کو، نہیں وہ باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں نا، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو پھر اس کے اوپر تو احرام ہے ہی نہیں ہے نا، جائے پھر وہ باہر چلا گیا تو پھر تو اس نے دم بھی نہیں دینا، دم کس بات کا دے گا، وہ سب پلنٹی نہیں پڑے گی نا، نفلی عبادت کی کون سی پلنٹی ہوتی ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور آپ کے سر پہ سیاہ کلر کی پگڑی تھی، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی شخص بغیر عمرے کی نیت نہیں، اگر کوئی شخص بغیر احرام کے داخل ہو جائے حرم کے اندر تو اس کا جواز، کیونکہ حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے، اگر آپ مکے جا رہے ہیں اور آپ میقات کو کراس کرتے ہیں تو آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے اور عمرہ کرنا ہی کرنا ہے، تو میں نے اس کے خلاف بات ریکارڈ کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ باقی اگر وہ واپس جا سکتا ہے تو وہ تو واپس تو جا ہی نہیں سکتا نا، اس کی وجہ یہ کہ وہ اسی کام سے تو بچنے کے لیے آیا ہوا نا، تو ٹھیک ہے واپس چلا جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، واپس جائے
اور میقات کے اوپر جائے پھر وہ تو اپنی غلطی ہے اس کی. وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے, اب وہ اگر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھا تو پڑھے, ٹھیک ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر واپس چلا گیا پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہوگا جی. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اہل ہل کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اہل ہل وہ ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں, آفاقی وہ ہیں جو میقات سے